بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی بھائی ستیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی، اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جانے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورہ کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا، جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار دینا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، ایسی صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے جو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے ستیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگرانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ ہی لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔
بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے اور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اس راستہ سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں میں تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب نے مل کر یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں میں گر گیا۔ قدیم زمانہ میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو کسی بھی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلہ والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں مصر کا بادشاہ ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی ان کے پاس تھا۔ اسی نے قافلہ والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، حالات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔
انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ عزیزِ مصر کی بیوی کی نیت بھی خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیزِ مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی تھی؟ یوسف علیہ السلام بھاگ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیزِ مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے بہت بولنا شروع کر دیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا، میں نے دوڑ لگا دی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیزِ مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیزِ مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کے مزاج و عادات سے واقف تھا۔ اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیزِ مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی ہوئی ہے۔ عزیزِ مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیے اللہ کی، یہ کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی، فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیزِ مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیزِ مصر نے یوسف سے کچھ اور نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کی۔ آخر یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے تم کو اس کی طرف مائل ہو گئیں؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی، جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیزِ مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک پھل اور ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش ہی ہو گئیں، ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ ہوش میں نہ رہیں، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے،
اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا ہی ہے۔ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں ہی کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے مگر میں اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے میرے رب، تو ہی بچا سکتا ہے۔ اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب وہ زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب بھی قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اس لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف نیک اور پارسا ہے۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں اور اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، میری دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت بس اثر ہوا کرتا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہوں وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تم رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دیا جائے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں ہی نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے،
رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی باتوں کا معمول سے ذکر کرتے رہے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وڈیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ کو کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 موٹی گائیں۔ اناج کی 7 بالیاں ہری اور تازہ تھیں اور 7 سوکھی بالیاں تھیں، لیکن سوکھی بالیاں ہری بالیاں کھا رہی ہیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں اور ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتا سکتے ہیں۔ جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں اور 7 گائیں موٹی کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 تازی ہری بالیاں ہیں۔ سوکھی بالیاں تازی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تم نیک اور سچے ہو، جو کچھ تم بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا۔ ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات حاصل۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا۔ آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہونے پائے۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے ہیں۔ اس دوران فائدہ یہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی اور زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتائیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور ایک دانا شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، تو مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں رکھا گیا ہے؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لیں کہ میں بے گناہ ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پینے والے خادم نے یوسف علیہ السلام کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا
تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو نوجوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب ہوش اڑ گئے اور بے ارادی طور پہ ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں غلہ کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرہ سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط آ پڑا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، صرف تم لوگوں کو ہی حصہ دوں گا، یہاں بھی غلہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا اور ان سے قیمت کے طور پہ رقم بھی وصول کی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرہ میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے تو غلہ حاصل کرنے کے دوران ان پر جو بیتی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کا حصہ کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں۔
روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، اب تک سوکھا نہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کے عوض تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ میں آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بیٹوں نے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ تم لوگ اگر قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو بحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گھر۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا، اس غلہ میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور ہی گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلہ والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے گا ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لے لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم میں سے اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے، سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے۔ اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا
جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ، باپ سے سارا ماجرا بیان کر دو، کیونکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بنیامین چور نکلا، غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا، تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے بھی اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا، اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کو پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کرتے رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دے دیا جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، سب بھائی یوسف کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی۔
یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، میرے پروردگار، تم نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا رستہ نصیب کرے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔